معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ بہت بات ہو رہی ہے عمران خان کے حوالے سے۔ 3 خوف ہیں جن کا اظہار سنتے 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 کان پک چکے ہیں، اور ہم پہلے دن سے کہہ کے تھک گئے ہیں کہ نہ اسے اریسٹ کیا جائے گا، نہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، اور نہ ہی اس کو قتل کا خطرہ ہے۔ کیا کہوں اس ہجوم کو جو اس حد تک گر چکا ہے اور اس حد تک گمراہ ہو چکا ہے، اس حد تک گمراہ ہو چکا ہے کہ نعوذ باللہ ایسی ہستیوں سے اس غلیظ انسان کو، اس کے غلیظ کردار کو دیکھیں، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمارا بس چلتا اور ہمیں امام نامینیٹ کرنے کی اجازت ہوتی تو ہم اس دور میں نعوذ باللہ عمران خان کو امام نامزد کر دیتے۔ مسجد کا پیش امام لگوا دیں، اس کے لیے اجازت ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا روز ان کے تماشے آپ سنتے ہوں گے مدرسوں میں، بچوں کو لے جا کر جو کچھ کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے، چائلڈ ابیوز کے حوالے سے۔ تو مسجد کا پیش امام، ہاں آپ اس کو ضرور لگوا سکتے ہیں۔ عمران خان کو اپنے علاقے کی مسجدوں میں سے ڈیمانڈ بھیج دیجئے عمران خان کے لیے کہ ہمیں ایک آپ جیسے پیش امام کی ضرورت ہے۔ جب یہاں تک کوئی قوم گر جاتی ہے کہ اپنی مقدس ترین ہستیاں، جن پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان سے غلیظ ترین خواہش دنیا میں پاگل ہو جانے والے لوگوں کو مماثلت ان سے قرار پائے، تو اس قوم کے ساتھ جو بھی کچھ ہوگا وہ قوم ڈیزرو کرتی ہے۔ زلزلے بھی ڈیزرو کرتی ہے، سیلاب بھی ڈیزرو کرتی ہے، طوفان بھی ڈیزرو کرتی ہے۔ یہ تو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وارننگ آتی ہے۔ یہ وارننگز ہیں کہ جن کو اختیار دیا ہے وہ جوتا اتار لیں خدا کے لیے اور وہ ٹھیک کریں۔ کوئی نہیں ڈر رہا امریکہ سے۔ یہ ایک پھیلایا ہوا ہے کہ جی وہ امریکہ سے ڈرتی ہے فوج اور چیف، اس لیے نہیں کر رہے۔ ان سے کیا ڈرنا ہے؟ انہوں نے ٹرمپ کا جو حال کیا ہوا ہے، وہ امریکہ میں بھی ایک عمران خان پیدا ہو گیا، ٹرمپ، اس نے وہاں وہی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں جو یہاں عمران خان نے کی ہوئی ہیں۔ اور حکومت، کیا بات ہے ہماری حکومت کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے ابھی زلزلوں کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اور دوسری طرف سے آ رہا ہے کہ اتنی تباہی مچی ہے، سوشل میڈیا کہہ رہا ہے اتنی تباہی مچی ہے۔ چلیے سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اسے کہا جا رہا ہے، اسے کہیں سے کہا جا رہا ہے، ظاہر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے پے رول پر جب حیدر مہدی جیسے لوگ ہوں، اور وہ عادل راجہ، وہ تو چلیے اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، لیکن جس دن سے میں نے حیدر مہدی کو وہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا جو کوئی صاحب ایمان نہیں کر سکتا، گفتگو میں سبحان تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور گفتگو میں مدینہ اور رسالت مآب اور اہل بیت، ان کے نام لیے جائیں عمران کے کنڈکٹ اور کیریکٹر کے حوالے سے، اس سے زیادہ آخرت میں قابل رحم تم سے زیادہ کوئی نہ ہوگا حیدر مہدی۔ یہ ایک کتاب کا آج حوالہ دوں گی، چھوٹا سا بکلٹ ہے، اور خود میں نے بے تحاشا چھپوا کر اور اس کو تقسیم کیا تھا جب میں افورڈ کر سکتی تھی، تو بڑا کچھ کیا تھا، اب تو پینشنر ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں، یہ یوٹیوب چینل پتہ نہیں کس طرح چلا رہی ہوں۔ تو اس کتاب کا نام ہے، چھوٹا سا بکلٹ ہے، علی اور تنہائی۔ میں لندن میں تھی، میں نے وہاں پڑھا، آج سے کوئی 25 سال پہلے۔ لونلینس ان کراؤڈ میں نے دیکھا، آکسفورڈ اسٹریٹ پہ وہ سیل لگتی ہے سنڈے کے دن،
تو میں نے اٹھا لی وہ کتاب. وہ ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب کا ترجمہ تھا, لونلینس ان کراؤڈ, اور اردو میں اس کا ترجمہ پھر مجھے کسی نے دیا, علی اور تنہائی. مجھے یہ زیادہ اپیل کیا کہ اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ علی جو ہیں ان کے بغیر ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا, وہ بے شرم بدکار عورتیں زمان پارک پر کھڑی ہوئی جو کچھ کہہ رہی ہیں اور جو کچھ حیدر مہدی تم کہہ رہے ہو, اور عادل راجہ تمہیں تو میں اس لیے نہیں کاؤنٹ کرتی کہ تم تو کم از کم تم ان میں سے تو نہیں ہو نا جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا امامت کو تسلیم کیے بغیر, اور اہل بیت کی شان میں جو کچھ موجود ہے اس کو بیان کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ ان کے لیے کہہ رہی ہوں میں. علی شریعتی نے لکھا کہ مولا علی نے جب 25 سال تنہائی کی زندگی اختیار کی تو کہا کہ میں اپنی بات کنویں میں منہ ڈال کر کہہ دیتا ہوں لیکن ان شیعوں سے نہیں کہتا. یہ شیعہ کون تھے؟ شیعہ کہتے کس کو ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں سپورٹر کو, یعنی آپ کے جو مقصد کو, جو آپ کے ورژن کو سپورٹ کرے, اس کو, ساتھی کو, سپورٹ کرنے والے کو, سپورٹر کو, دوست کو شیعہ کہتے ہیں. تو جب حضرت علی نے خلافت راشدہ کے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں کہیں کہ وہ اس بات سے اگری نہیں کرتے, اس بات سے اگری نہیں کرتے, اسے کرتے, تو جو لوگ آپ کے ساتھ آ گئے تھے ان کو نام دیا گیا شیعان علی, یعنی یہ علی کے دوست ہیں. آپ نے کہا میں اپنی بات کنویں میں منہ ڈال کے کہہ دیتا ہوں اور ان شیعوں سے نہیں کہتا جو مجھ سے کہتے ہیں آ کر کہ ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے ہیں, چونکہ نماز پڑھنے کا جو لطف ہے نا وہ آپ کے پیچھے ہے. اور معاویہ, امیر معاویہ کے دسترخوان سے اٹھ کر آتے تھے. امیر معاویہ کا دسترخوان بڑا وسیع تھا, بڑا وسیع دسترخوان تھا. اس دسترخوان پہ جو کچھ ہوتا تھا ظاہر ہے وہ علی کے ہاں تو میسر نہیں آ سکتا تھا. علی تو گھٹنے سے روٹی توڑ کر کھانے والا پانی میں بھگو کر پھر اس کو کھاتے تھے. تو علی کے ساتھ کیسے کھانا کھا سکتے تھے؟ آپ نے کہا تم مجھے کیا سمجھتے ہو کہ علی تمہیں نہیں جانتا؟ میں نہیں, اللہ میاں بھی نیچے اتر آئے, تم ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو تو تمہاری یہ نمازیں تمہارے منہ پہ دے کے مار دی جائیں گی. اللہ کو تمہاری اٹھک بیٹھک کی اس ایکسرسائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس بہت فرشتے تھے اپنی عبادت کرانے کے لیے, آج کے دن تک ہیں. اسے نہیں, تو بے نیاز ہے, اسے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو زمان پاک کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے, پہلے تو مائیں ہوتی تھیں نا, وہ روکتی تھی اگر ایسی کوئی ہمیں, وہ تحریک آزادی کی مائیں جنہیں ہم بی اماں میں ایک ہیں مولانا شوکت علی اور محمد علی کی والدہ, وہ کردار ہے تاریخ کا ایک بہت بڑا, اس سینچری کا وہ سب سے بڑا کردار ہیں جو, اور ان جیسی سینکڑوں مائیں جو اپنے بچوں کو تحریک آزادی میں, اور ہندوؤں کی مائیں بھی اور مسلمانوں کی مائیں بھی جو انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو تحریکیں چلتی تھیں, چاہے وہ کانگریس کی ہوں اور بعد میں بنی مسلم لیگ چاہے وہ اس کی ہوں, وہ کہتی تھی جاؤ سب نکلو باہر آزادی کے لیے, غلامی سے باہر نکلو. اور آج کی مائیں, وہاں بھنگڑے نہیں ڈالے جاتے تھے, وہاں کوکین کا نشہ نہیں ہوتا تھا, ہتھیار لے کے کوئی عورت, کوئی بچہ, کوئی جوان نہیں نکلتا تھا ان تحریکوں میں. اسی لیے ان تحریکوں نے ہمیں بیگم رانا لیاقت علی خان, بیگم تزئین آفریدی, بیگم واجد علی خان, بیگم شائستہ اکرام اللہ, بیگم اختر سلیمان, بتحاشا خواتین دی ہمیں. فاطمہ جناح کا بھی نام لیا جاتا ہے, وہ تو اپنے بھائی کے ساتھ مصروف ہوتی تھی. تو آج یہ کیسی مائیں ہیں جو خود موجود ہوتی ہیں. میری ایک دوست ہے, میں نام نہیں لوں گی, انہوں نے ایک ایسا کلپ بھیجا ایک خاتون کا جو انہوں نے خواجہ آصف کو مخاطب کر کے, وہ عورت بول رہی ہے یا کوئی بازاری گھٹیا غلیظ قسم کا انسان, یعنی کوئی گھٹیا سے گھٹیا آدمی بھی اپنے
گھر کی خواتین کے سامنے کیا مردوں کے سامنے بھی اتنی گندی گفتگو نہیں کر سکتا، وہ سننے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو وائرل بھی کیا جا سکتا۔ لیکن میری وہ دوست جو ہیں وہ مجھے آگاہ رکھتی ہیں کئی ایسی چیزوں سے، چونکہ کچھ ایپس ایسی ہیں جو میں آپریٹ کرنا نہیں جانتی، مثلا مجھے نہیں پتا فیس بک کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے، انسٹاگرام کیسے آپریٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ٹویٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے جتنی نالج ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، لٹریسی جیسے مشین لٹریسی کہتے ہیں، جتنی اس کی ضرورت ہے بس اتنا میں نے سیکھ لیا ہے، اس سے آگے میں اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ایسی غلیظ خواتین اپنے منہ سے یہ نام کیسے لے لیتی ہیں کہ اب یزید سے ہمارا مقابلہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہی سب کچھ بھٹو کے زمانے میں ہوا، یہی سب کچھ الطاف کے دور میں ہوا، اور لوگوں نے کہا کہ جی اس کی تو تصویر پتوں پہ آ رہی ہے الطاف حسین کی، اور وہ پیر صاحب ہو گئے تھے۔ ہم کس قسم کے لوگ ہیں؟ ہم پرانے قبائلی عرب جاہلوں کے دور میں پہنچ چکے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں بلکہ۔ اب کہ اتنی اس وقت ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی، اتنے علم جو ہیں، اتنی سائنسز جو ہیں وہ ایکسپلور نہیں ہوئی تھی۔ آج اتنی ایڈوانس سائنسز، اتنا مہذب دنیا کے لوگ پھر وہیں چلے گئے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کسی کی کیا ہوگی کہ اللہ ان کو نواز دے اپنی سب سے بہترین اور آخری پروڈکٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا انسان، اپنی بہترین کتاب، ماڈرن بک، سب کچھ ہے اس کے اندر، وہ سب کچھ آپ کو دے دے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہوس اقتدار اور خواہش اقتدار اور شہرت کی خواہش، اس میں آدمی کہاں تک نکل جاتا ہے۔ میں بڑی حیران ہوں کہ آخری امید ڈوب رہی ہے، اور آخری امید وہ ماسٹر صاحب ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں، یقین تو پورا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تماشے دکھا رہے ہیں نا، اس سے یقین ہوتا ہے، تماشا دکھا رہے ہیں۔ غالب نے کہا نا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو اللہ خود ہی یہ تماشا نہیں دیکھ رہا ہے اپنی تخلیق کا، اس نے زمین پر بھی کچھ اپنے نائب، انسان اللہ کا نائب ہے نا، اس کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ تم ہی ہو جس نے میں نے اشرف المخلوقات کہا تھا، اس کے لیے ابلیس کو میں نے راندہ درگاہ کیا تھا، یہ تم ہی ہو، یہ تم ہو، تمہارا چہرہ پہچان کے لائق نہیں رہا۔ وارننگ دے رہا ہے، اتنے بڑے بڑے طوفان آ رہے ہیں، سب سے بڑا معاشی طوفان، اور جن کرپٹ لوگوں کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہوا ہے، جن کی لوٹ مار کی وجہ سے، ان کی موجیں ہی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ کون روکے گا ان کا ہاتھ؟ ایک بیکن لائٹ تھی، ماسٹر صاحب، آپ اور فوج، ماڈس آپرینڈائی آپ بتائیں گے، اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن عسکری قوتیں کریں گی۔ وہ آس ٹوٹ رہی ہے، وہ آس ٹوٹ رہی ہے، اس کو ٹوٹنے سے بچائیے جنرل عاصم منیر صاحب، بچائیے اس کو خدا کے لیے، اتار لیجئے وہ جوتا جس کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ اور تھوڑی بہت تو ماسٹر صاحب سے 29 برس میں ان کی کچھ اسپرچول وائبس تو ہمارے پاس بھی ہیں۔ آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے ہم سے مشورہ کرنے کے لیے، بچوں سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں لوگ۔ والدین کو اگر آگہی نہیں ہوتی کسی چیز سے، وہ اتنے ایڈوانس نہیں ہوتے، اور ان کے بچے جدید تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ نے اگر کوئی گیون کوئی چیز ہوتی ہے تو بچوں سے پوچھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے ہمارا بچہ ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے۔ اقبال نے کہا نا، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو ہم جوان تو نہیں ہیں، عمر میں آپ سے بڑے ہیں عاصم منیر صاحب، لیکن کچھ تجربے زندگی کے اور کچھ علم ہمارے پاس بھی ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ صرف پرائم منسٹروں اور صدر کے ساتھ ہی وہی وزیر مشیر نہیں ہوتے جو انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اللہ ان کو ہدایت دے،
اور وہ آپ تک صحیح لوگوں کو پہنچنے دیں کہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ اب کیا کرنا ہے. خدا کے لیے دعا کیجئے اور کچھ نہیں. تو آپ حافظ قرآن ہیں, آپ کی شہرت یہ ہو چکی ہے کہ آپ کو حافظ ڈاکٹرائن کہا جا رہا ہے. تو وہ حافظ ڈاکٹرائن کب کام شروع کرے گا؟ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. سب کچھ تباہ ہو چکا ہوگا تو پھر اس جلی ہوئی راکھ پر بیٹھ کر آپ کیا کریں گے؟ اٹھ جائیے, خدا کے لیے اٹھ جائیے, اور ان صاحبان اقتدار کو, ان کرپٹ تاجروں کو, ان بےہودہ میڈیا کے بکاؤ سو کالڈ جرنلسٹ جو کہتے ہیں خود کو, ان کو, اور عمران خان جیسے لیڈر سے اس قوم کو نجات دلا دیجئے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے